لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن دے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک دے وچ آندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ایک دفعہ میری ذات تے درود پاک دا نظرانہ پیش کرے سی، اللہ جل شانہ اندے 10 گناہ مٹا دے سی، اندے نامہ اعمال وچ 10 نیکیاں درج فرما دے سی، اندے 10 درجے بلند فرما دے سی۔ درود پاک ایک دفعہ پڑھنا ہے، 10 گناہ بھی دھوئندن، 10 نیکیاں بھی درج تھینجن تے 10 درجے بھی بلند تھیندن۔ کتنی عظیم نیکی ہے اور میرے رب کو کتنی محبوب نیکی ہے کہ نیکی ایک کے انعام اتنا زیادہ، ول اساں کیوں پستے رہوں اور کیوں نہ این نیکی کو کثرت دے نال کر کے اپنی زبان کو بھی مٹھا رکھوں، اپنے ہاں کو بھی ٹھریں دے رہوں، اپنے گناہ بھی دھویں دے رہوں، نیکیاں بھی بدویں دے رہوں، درجات بھی بلند کرویں دے رہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، ایک دفعہ محبت شوق نال درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو۔ میں انشاءاللہ آج دا موضوع شروع کرنا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرے واسطے میں تیرے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ مولا کتنا بلند کیتے، فرمایا جتھاں میرا نام گنی سی محبوب تیرا نال گنی سی، جتھاں میرا ذکر تھی سی اتھاں تیرا نال تھی سی۔ اے محبوب تیرے ذکر کو میں اتنا بلند کر دیتا ہے۔ ذکر دی محفل دے متعلق تھوڑی جی گفتگو
ان دے بعد انشاءاللہ عز و جل رب کو اپنا محبوب کتنا پیارا ہے کہ جہاں دے خاطر ان دے ذکر کو بلند کیتے این موضوع دی ابتدا کرے سو انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ دے کچھ فرشتے، اے دو حدیثہ میں عرض کرنے انشاءاللہ توجہ رکھا ہے۔ اللہ جل شانہ دے کچھ فرشتے این ڈیوٹی دے ہوتے ہیں، معمور ہیں، انہیں دی اے ذمہ داری ہے کہ او زمین دے ہوتے ہیں سیر و تفریح کرنے ودے پھر دن ودے جڑے ویلے او زمین دا ایک چکر لا گندن نا ان دے بعد واپس او عرش تے ویندن۔ اللہ جل شانہ انہیں کو ارشاد فرمیندے، اے میرے فرشتوں زمین تے گیا ہوئے، اہل زمین کو ڈٹھا ہوئے، انہیں کو کیڑی حالت ہے تسا ڈٹھے؟ فرشتے عرض کریں دن مولا اساں ایک مقام تو گزرے ہیں، ایک جا تو گزرے ہیں، کچھ لوگ کٹھے تھائے بیٹھے ہیں، تیدا تے تیرے محبوب دا ذکر بیٹھے کریں دے ہیں، تیرے نیک بندے دا ذکر بیٹھے کرنے ہیں، تیرے ولیے کو بڑے چنگے لفظیں نال یاد بیٹھے کرنے ہیں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرمیندے، اے میرے فرشتوں گواہ تھی ونجو میں انہیں سارے کو بخش دیتے۔ وہ فرشتے عرض کرنے مولا انہیں دے وچ ایک بندہ ایجاں بھی بیٹھا ہا جیڑا ای محفل دے وچ شرکت کرن دی نیت نال کوئی نہیں آیا، بلکہ محفل دے وچ شریک ایک بندے نالوں کو کوئی ذاتی کم ہا، او کم دی خاطر آیا ہا کہ چلو میں ان کو مل گنا اپنا ایک کام کیتیاں وہاں واپسی وجہ آنا۔ میرا اللہ جل شانہ ارشاد فرمیندہ ہے، اے میرے فرشتوں آیا تا ہوں محفل چ بیٹھا آنا، بھاویں ان دی نیت ای محفل چ شرکت دی نہ بھی ہے والوی گواہ تھی ونجو میں ان کو بخش دیتے۔ میرے محبوب دے ذکر دیاں محفلیاں اتنیاں نورانی ہوئیں کہ بخشش دے پروانے تقسیم دیں۔ لہذا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا مبارک مہینہ ظہور پذیر تھی گئے، آج یکم ربیع النور شریف ہے، اور این مہینے دے وچ جگہ جگہ میرے نبی علیہ السلام دے ذکر دا محفلاں تھی سن۔ کوشش کرا ہے کہ انہیں محفلیں دے وچ شرکت کریں دے رہا ہے، سونے دا ذکر تھی سی، ہاں بھی ٹھر سی، علم بھی ود سی، بخشش دے پروانے بھی مل دے رہا سا۔ دوجی حدیث، کچھ لوگ آدھن کے سائیں کیا صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے؟ چلو انہیں دا جواب تھی ونجے ویسے ایک عرض کرے نا، میں شریعت مطہرہ دا ایک قانون ہے، اللہ جل شانہ نے جیڑی چیز تو این امت کو روکنا ہا ان دا حکم قرآن تے حدیث دے وچ موجود ہے۔ ہر جائز چیز، ہر او کام جڑا اساں کرنا ہے ان دے وچوں کچھ چیزاں ہیں جن دے فضائل موجود ہیں، ہر او جائز چیز دا ذکر قرآن تے حدیث وچ موجود کوئی نہیں۔ ساری تعلیم واسطے میں ایک مثال عرض کرے نا، باقی ہون تا او کیونکہ حدیث دا حصہ بن چکی ہے، لیکن حدیث دا حصہ بنن تو پہلے غور کرے سو، حدیث دا حصہ بن چکی ہے ساری تعلیم واسطے۔ اہل مکہ نے ایک شخص کو بھیجے کہ تو ونج مدینے دے وچ دیکھ کے آ کہ اہل مدینہ جڑے ہیں اے کتنے طاقتور ہیں، انہیں دے کولو سپاہی کتنے ہیں، اسلحہ کتنا ہے، ہتھیار کتنے ہیں، نیزے کتنے ہیں، تلواراں کتنے ہیں، تیر کتنے ہیں، جنگجو کتنے ہیں،
گھوڑے کتنے ہیں چیک کر کے آ تاکہ اساں او حساب دی تیاری کر کے ونجوں۔ جڑے ویلے وہ واپس آئے نا مکے دے وچ تے اہل مکہ نے پوچھے کہ ہاں جی تے کو جو جاسوسی واسطے بھیجا سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ آکھے میں مدینے وچ گیا اہل مدینہ کو دیکھ آیا لیکن میں تو کو ہٹ کے سائنے نال کدیں جنگ نہ کرا ہے۔ اور بھائی جنگ کیوں نہ کرو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا انہیں کو سپاہی ڈھیر ہیں؟ کوئی نہ۔ اسلحہ ڈھیر ہے؟ کوئی نہ۔ تلواراں زیادہ ہیں؟ کوئی نہ۔ کہیں بے ملک دی سپورٹ ہے؟ کوئی نہ۔ کوئی یہ جی ظاہری پاور بھی کوئی نہیں، ول بھی رکے نے۔ کیوں رکے نے؟ وہاں کہ میں نجاشی دے دربار دے وچ گیا، میں ایران دے دربار وچ گیا، میں روم دے دربار وچ گیا، میں کیسر و کسرا دے بادشاہویں دی بادشاہی لٹھی ہے، لیکن جیڑا حال میں مصطفیٰ دے غلامے دا لٹھے جہاں کتھائی نہیں لٹھا۔ اے جے دیوانے کو شکست نہیں دیتی وانج سکتی۔ اور کیا ڈٹھے ہی؟ انہیں کہ جی میں ڈٹھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام وضو واسطے پانی طلب کیتے۔ میں کو تو لگ دہا کہ ہنے یا پتہ جے لڑ پوسیں وہ دے میں پانی چاہنا، وہ دے میں پانی چاہنا۔ پانی آ گئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وضو فرماون شروع کیتے، آپ نے مبارک ہاتھ دھوتے۔ میں تو ڈٹھے کہ وضو کریں دے پین ہاتھ دھوئیں دے پین، میری جلے نگاہ پہ پانی دی ایک پھینک بھی زمین تک نہیں گئی۔ اور کدے گئے پانی؟ صحابہ کرام ڈھے پین تلو ہاتھ بک جھل کریں کہ پانی زمین تے نہ ویسی۔ آقا دے جسم اطہر کو چم کے آندہ پائے کو زمین تے نہ وجانے سو۔ اور پانی چاہ کے کہیں اپنے منہ تے مل گی دے، کہیں اپنے جسم تے مل گی دے، کہیں پی چھوڑے۔ ان دے بعد میرے آقا علیہ السلام نے کلی فرمائی ہے، کلی اللہ پانی جڑے ویلے زمین تے آپ نے سٹن لگن زمین ترستی رہ گئی ہے، پانی زمین تک نہیں آیا۔ صحابہ کرام نے وہ کو بھی اپنے بکیں دے وچ جھل گئی دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مبارک نک دے وچ پانی پاتا ہے، نک مبارک صاف کیتی ہے، او پانی تے او جڑا نک دا مواد آ جلے بہ رہا ہے، صحابہ کرام نے او کو بھی زمین تے نہیں وجانی تھا، او کو بھی اپنے بک دے وچ جھلے نے۔ میں کو دسو اے چھے دیوانے نال بھی تساں لڑ سکدے ہو؟ ہن میرا سوال یہ ہے کہ ساریاں کتب احادیث کھنگال کے دے گنو، کوئی ایک حدیث بھی نہ لبسی، ضعیف ترین بھی نہ لبسی کہ صحابہ کرام نے پوچھا ہوئے کہ آقا جلے تساں وضو کرو تے پانی اساں ایویں چاہ گنوں یا نہ چاہوں، اے پانی اساں منہ تے مال سکتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہیں صحابی نے نہیں پوچھا، کیونکہ عشق اپنے فیصلے کرنے چ خود مختار ہوتا ہے۔ عشق پوچھ پوچھ کے نہیں کتابیں دا، محبت دے نرالے انداز ہوتا ہے۔ این ٹائم اے حدیث سارے واسطے تعلیم ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھ پوچھ کے یہ کام نہیں کیتا، انہیں کو پتہ کہ این عمل واسطے نہ قرآن دے وچ کی تھئی منع کیتا گئے، نہ حدیث دے وچ کی تھئی منع کیتا گئے۔ او کام تو منع ہے جہندے واسطے روکیا گیا ہوئے، جہندے واسطے نہیں روکیا گیا ہو جائز ہے۔ جیڑا کم کہیں شرع متین دے حکم دے نال نہ ٹکراندہ ہوئے وہ جائز ہے، کرو کھل کے کرو۔ ہن آؤ تو کو دوجی حدیث بھی سناواں جیڑا اے جواب مل ونجے کہ صحابہ بھی ہے میلاد منے دے ہن یا کوئی نہ۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے وچ تشریف گھن، آپ آئین صحابہ کرام ایک محفل سجائی بیٹھے ہیں، ایک صحابی انہیں دے وچ کھڑے تھے کہ میرے آقا دے ولادت با سعادت دے واقعات بنے صحابہ کو سنے دا کھڑا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کو آندہ دیکھ کے او صحابی بہ گئے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھے کہ اے میرے پیارے صحابہ، اے میں کو دسو کہ تساں اتھا کیا بیٹھے کرنے آوے؟ انہیں کہ حضور تہاڈی ولادت با سعادت دے تذکرے چھڑی بیٹھے ہاسے، این کائنات دے وچ تہاڈی آمد دے ذکر کو ایک بے دے نال اسا شیئر بیٹھے کرنے ہاسے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کو حلف دیو کیا واقعی تساں ایویں بیٹھے کرنے ہاوے؟ انہیں کہ جی حضور ایویں ہی بیٹھے کرنے ہاسے۔ حضور آج تک تساں سادے کولو حلفن نہیں پوچھا، آج حلفن پوچھتے پے وے کوئی خاص راز؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے کولو جبریل امین آیا کھڑے، میں اپنے حجرہ مبارکہ دے وچ تشریف فرما ہمیں جبریل آئے، میں کو آدھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈے غلام مسجد نبوی دے وچ ایک محفل سجائی بیٹھن، رب عرش دے اوتے فرشتے دے وچ ای محفل دے اوتے فخر فرمیندا بیٹھے۔ یہی گالوں تا میں دیکھن لگا آیا کہ میرے غلام کہ جی محفل سجائی بیٹھن کہ جڑی محفل دے اوتے رب فخر فرمیندا بیٹھے۔ کیا ہی بات ہے، میلاد دی محفل دی عظمت اے ہے تے صحابہ نے اے منائے، اے ثبوت حدیث وچ موجود ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا شہر مدینہ اندے آباد تھیون دا بھی ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ میرے رب نے اپنے محبوب واسطے انتظام کیویں کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اماں ہاجرہ کو مکے بھیجنا، ول اسماعیل علیہ السلام دی جوانی دے وچ ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ دی تعمیر کراونا، ول تعمیر بیت اللہ دے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا منگنا کہ یا اللہ سادے وچ او نبی بھیج کہ جیڑا تیجا آیتاں سادے ہوتے تلاوت کرے، سادے پلیت نفسیں کو پاک کرے۔ اے سادے واسطے وہ دعا کریں دے بیٹھے، انبیاء تو ہوندے ہی پاک ہیں نا، سادے واسطے دعا بیٹھے کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا میرے نبی دی آمد واسطے انتظام کہ پہلے شہر مکہ کو آباد کرائے، شہر مکہ آباد تھی گئے، ہن مدینے دے آباد کرن دی واری آئی ہے۔ شہر مکہ دا ایک نوجوان شکار دی نیت دے نال جنگل دو روانہ تھا، شکار کریندہ آیا، کہیں جانور دے پیچھا کریندہ آیا، ان دے پیچھو اپنا گھوڑا بجے کہیں بے ملک وانج پہنچے۔ بارڈر سسٹم تا ہن کہنا کہ فوجی روکے نہ، کہ سپاہی روکے نہ، بھائی تیرے ملک دی حد مک گئی ہے ہونی دے آوان، اے سارے ملک کے کیوں بڑھتا پہ بغیر ویزے دے، اے سسٹم تا ہاں کوئی نہ، لہذا وہ کہیں بے ملک دے وچ وانج پہنچے۔ ایک چراگاہ دے وچ او شکار ون کے تھک کے کھڑ گئے اور اتھاں گھاہ کو کھاون شروع کے تس۔ این نوجوان نے تیر کمان سنبھال کے نشانہ گدس، اون شکار دے اوتے تیر چلائس، تیر چھٹن دی آواز محسوس کر کے شکار بھجے، نشانہ چک گئے، پرلی سائڈ تے ایک نوجوان موجود تھا، وہ تیر اوکو وج لگے اور وہ موقع دوتے مر گئے، پریشان تھی گئے۔ وہ نوجوان بھی شکار واسطے آیا ودا اور جڑے ملک دے وچ اے نوجوان گیا کھڑے وہ ملک دے بادشاہ دا پوترا،
شور مچ گئے، سپاہی نال ہن، انہیں شور پا دیتے بھی شہزادے کو تیر لگ گئے، شہزادہ مر گئے، شہزادہ فوت تھی گئے، شور مچ گئے۔ ہن قاتل کو پکڑو، سپاہی گھوڑے پیچھو بھجا لیتے، نہیں جلے ڈٹھے کہ حالت ہن بچن دی لگ دی کوئی نہیں، این اپنے گھوڑے کو ول مکے والی سائڈ تے رخ چا کیتے تے بھجا چاہتے، وہ پیچھا کریں دے رہ گئے، لیکن اے انہیں دے ہتھیں نہیں آیا، شہر مکہ چ داخل دی گئے، وہ واپس پلٹ گئے۔ بادشاہ کو اطلاع دیتی نے کہ مکہ شہر دا رہن والا ایک نوجوان تواڈے پتر دا قاتل ہے، اساں دا پیچھا کیتے لیکن وہ شہر مکہ داخل تھی چکا، اتھاں اساں ساری تعداد تھوڑی ہے، اساں نہ سے لڑ سکتے، لہذا واپس پا لائے ہیں۔ بادشاہ یہودی مذہب نال تعلق رکھے دا اور علم تے علماء دی بڑی قدر کریں دا، ان علماء کو اپنے دربار اچ طلب کیتے اور انہیں کو آکھے سی کہ میں کو فتویٰ دیو میں کیا کراں، انہیں جی تیرے پتر کو نہ حق قتل کیتا گئے، لہذا تو قصاص طلب کر، یا تا قاتل کو قتل کر یا ان دے بدلے تو قصاص مانگ۔ انہیں جی ٹھیک ہے، اگر وہ میرے حوالے نہ کریں تاں انہیں جی بال پیچھے انہیں نال جنگ کرن تیرا حق ہے، ٹھیک ہے بھائی تیاری کرو۔ بہت بڑی فوج تیار کیتی ہے، علماء دا ایک لشکر تیار کیتے سی کہ ایک قدم مولوی نہ ہوئے نال ڈھیر ہوئے متا میں کوئی غلط قدم چاون لگائے میں کو سمجھے سن رکے سن۔ اے پورا لشکر این قتل دا بدلہ گھنن واسطے روانہ تھی پہ۔ جڑے ویلے اے یسرب دے مقام دے اتے پہنچن، جڑے علماء او بادشاہ دے نال ہن، انہیں آکھے بادشاہ سلامت، تو جان تیری فوج جانے تے تیرے پتر دا قتل دا بدلہ جانے، اساں تیرے نال اگتے نہیں ویندے۔ اور کیا تھی گئے تو اگوں اتنا سفر تا میرے کٹھے کر رہے ہوئے، ہن اگتے کیوں نہیں ہوئے ویندے؟ اور لڑسن فوجی تو اگوں کوئی کو نہیں آدھا، تو سا پستے روائے یلو تو صحیح میرے نال، میں کوئی فیصلہ شریعت کے خلاف نہ کر باواں، میں کو سمجھائے تا صحیح۔ انہیں کہ بادشاہ یہ گال نہیں، گال بھئی ہے جڑی تے کو سمجھینے ہیں، اگر سمجھ آ گئی تا دسو میں کو کیڑی گال ہے جڑی میری سمجھ نہ آون والی ہے۔ ان بادشاہ نے آکھے، بادشاہ کو علماء آکھن لگے کہ اساں اپنے کتابیں دے وچ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا تذکرہ پڑھے، اور ساکوں قوم بنی اسرائیل دے وچ آون والے کافی انبیاء انہیں دی آمد دا نشانیاں دسا گئے۔ انہیں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی اے بھی ہے کہ اے جیڑی جات این ٹائم اساں موجود ہیں، این سرزمین دے وچ او ہجرت فرما کے تشریف کے ناسن، این شہر کو اپنا مسکن بڑے سن، اتھائیں انہیں دا وصال ظاہری تھی سی، اتھائیں انہیں دا مزار پر انوار ہو سی، روضہ انور بھی اتھائیں ہو سی۔ اے سارے کتابیں دے وچ درج، لہذا اساں ہن تیرے کٹھے نہ اگتے ویندے ہیں نہ پستے ویندے ہیں، اساں اتھائیں راسوں او نبی دے آمد دا انتظار کرے سو۔ او بادشاہ جڑے ویلے اے گال سنیے نا، سپاہی کو حکم دیتے سی کہ خیمے اتھائیں لا لو، رک ونجو۔ انہیں علماء کو آکھن لگے گواہ تھی ونجو، او نبی دی آمد دا صدقہ میں اپنے پتر دا قتل معاف کیتا ہے، میں قاتلے کو بدلہ نہیں گھندا، حالانکہ وہ بڑی فوج ہے بدلہ گھن سکتا ہے، لیکن وہ آکھیں کہ وہ نبی دی آمد دا صدقہ میں اپنے پتر دا قتل معاف کیتے۔ وہ یہودی آئی مسلمان کہنا ہی تھیا، میرے نبی دا دیدار کہنا سی کیتا، میرے نبی دا کلمہ کوئی نہ سی پڑھا۔ آج اساں کلمہ گو ہیں، اساں مسلمان ہیں،
ساکو دعویٰ ہے اساں اپنے نبی دے دیوانے ہیں، محب ہیں، محبت کرن والے ہیں. کیا اساں بھی اپنے نبی دی آمد دا صدقہ این میلاد والے مہینے دا صدقہ اپنے رٹھے رشتہ داروں کو منا گنوں؟ اساں بھی انہیں کو معاف کر دوں کہ جنہیں سارے نال زیادتیاں کیتیں، وہ قتل معاف کرے، اساں چھوٹے موٹے علاق علی برداشت نہ معاف نہ کروں. کیا ساری محبت ساکو یہ حکم نہیں دیں دی کہ اساں بھی یہ قدم چاہوں چاہ؟ وہ غیر مسلم تھی کہ قدم چاہوے، اساں کلمہ گو تھی کہ نہ چاہوں. لہذا سادہ حق بن دے کہ اساں اے عہد کر کے اتھو اٹھوں کہ جیندے نال بھی میری کوئی رنجش آئی، چاہے قصور میڈا ہا یا اوندہ ہا، میں اوندے در تے ون کے اوندے کو معافی بھی منگساں تے صلح بھی کرے ساں. این نبی دی آمد دا صدقہ انشاءاللہ لکھا ہے کہ میں رنگ لگ ویسا. اون بادشاہ نے جڑے ویلے اے گال کیتی ہے کہ میں اپنے پتر دا قتل معاف کیتے تے ہون ایویں ہے کہ تساں اتھیں ہی رکو، میں فوج کو حکم دینا بہترین معمار مستری کاریگر گھنا دن اپنے ملک چو تو ہادے واسطے پتھریں دے پکے گھر بنوا لینا، میں اتھیں تساں اتھیں ہی رہو. او نبی دی آمد دا انتظار کرو جڑے ویلے او نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف گھنا میں کوئی اطلاع نہیں وائے، میں حاضر خدمت تھی سا، انہیں دا کلمہ پڑھ سا، میں انہیں دے دین تے آوے سا، میں مومن بڑھنے سا. بادشاہ خود اتھیں رک گئے، کاریگر آئیں، انہیں علماء واسطے ایک گھر تعمیر کروائیں، بڑے عالی شان گھر بنوائیں. یسرب دے وچ اے پہلی وسطی آباد تھی ہے، ایک گھر 2 منزلہ بڑا عالی شان بہترین بنوا کریں جڑا انہیں علماء دے وچ سب تو بڑا عالم ہے. اون عالم کو او رہائش واسطے گھر دیتس، ایک خط لکھس، آکھن لگے کہ کاش میں او توڑی جیندہ رہ ونجا، اگر میں پہلے فوت تھی ونجا تے میرا ایک خط انہیں کو پیش کر دیوا ہے. اگر تہاڈی زندگی دے وچ بھی او تشریف نہ گھنا آویں، بعد چاہیں اپنی اولاد کو اے وصیت کر ونجائے کہ اے خط انہیں کو دے سن، وال انہیں کو آکھائے کہ اگر انہیں دی زندگی چی نہ آویں تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر ونجائے. اے خط انہیں تو نہیں پہنچاونا ہے. خط دیون دے بعد او بادشاہ روانہ تھی گئے. او علماء میرے نبی دے منتظر او شہر یسرب دے وچ آباد تھی گئے، ورنہ این تو پہلے این شہر دے وچ کوئی آباد نہیں تھی دا، این وسطی دے وچ این جگہ دے وچ حالانکہ باغات ہن ایتھاں بنے علاقے جو لوگ آنے ہن باغ دے وچ آ کے اپنا کام کرنے ہن، پنڈ پٹینے ہن، چاہ پینے ہن، وچیندے ہن، تجارت کرنے ہن. اتھاں رکدا کوئی نہ ہا. کیوں نہیں رکدا؟ کیونکہ کوئی یسرب سجاوے نہ ہا. یسرب دا معنی ہے بلاواں نازل تھیون دی جا، جتھاں مصیبتاں تے پریشانیاں نازل تھیاں ہون. این گالوں اتھا رہائش کوئی نہیں رکھے دا. اے پہلے لوگ ہن کہ جنہیں آ کے باقاعدہ اتھاں رہائش رکھی ہے، لیکن جنہیں میرے آقا دے قدم مبارک لگن یسرب مدینہ تو نبی بن گئے اور رحمتیں والا شہر بن گئے. جتھاں بلاواں آجاں ہن، جتھاں مصیبتاں آجاں ہن، لوگ شفا گھنن پہ گئے اتھوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ دے اندر تشریف گھنا ہے. ہر شخص دی ایک خواہش ہے کہ آقا میرے گھر آمن اور میری میزبانی کو قبول فرماون. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ڈاچی دی مہار چھوڑ دو. اے معمور من اللہ ہے، ایک اللہ دے طرفوں حکم ہے، اور جڑا اللہ دے طرفوں ایک حکم ہے اے او حکم دی پابند ہے. جتھاں رب فرمائے اے اتھائیں ون کے ہی قیام کرے سی، اتھائیں باسی، جتھاں اے باسی او گھر وچ میں ویسا. او ڈاچی
چلدے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے دوتے آ کے بہ گئی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام تلے تشریف کہنا ہے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر تشریف کہن گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کو باہن واسطے ایک مسند دیتی گئی ہے، آپ اندھوں تے تشریف فرمات ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک پانی دا پیالہ بھر کے جلدی جلدی آ کر پیش خدمت کیتے کہ آقا پانی نوش فرماؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب پانی بعد چلیویں، او خط میں کو آنے کہ جڑے تیرے بابے نے تے کو دیتا ہا، او خط میں کو دے تیرے بابے کو اندے بابے دیتا ہا، اندے بابے کو اندے بابے دیتا ہا، اے جڑی امانت نسل در نسل آندھی پئی ہے او خط میں کو آنے پہلے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قدمہ جو بہ گئے عرض کریں دے آقا قربان وجہ تواری عظمت تے تواری شان تو خط دی خبر تو کو پہلے تو ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ جڑے ویلے او خط آئے، میرے آقا علیہ السلام نے او بادشاہ واسطے دعائے رحمت فرمائی ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، میرے آقا دی آمد دی خوشی مناونا، منتظم بننا، انتظام کرنا، اہتمام کرنا بہت بڑی سعادت والی گال ہے۔ اسا مومن ہیں، مسلمان ہیں، سارے واسطے اتنے انعام ہیں اسا سوچ نہیں سکتے۔ ایک کافر دا ذکر بھی سنا چھوڑا، میرے آقا علیہ السلام ان دنیا دے وچ تشریف فرمات ہیں، آپ دی ولادت با سعادت ہے۔ یہ ایک کنیز، ایک لونڈی خریدی ہوئی ایک عورت او بھجدی ہوئی گئی ہے، لوگ صوبیہ پڑھتے ہیں، اصل نا سویبیہ ہے، سویبیہ۔ او مائی میرے نبی علیہ السلام دی جائے ولادت تے موجود ہے، فوراً بھجدی ہوئی گئی ہے اپنے آقا دے کولو۔ اندہ آقا کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام دا چاچا ابو لہب، جڑا انتہائی دشمنی تے اتر آیا ہے اعلان نبوت دے بعد۔ او چاچا او عورت بھج دی ہوئی گئی ہے ون کے اپنے آقا یعنی ابو لہب کو ون کریں، خوشخبری سنائیے کہ تہاڈا بھتریجا عبداللہ دے گھر پتر جمیا پائے، تہاڈے بھائی عبداللہ دے گھر پتر جمیا پائے، تہاڈا بھتریجا جمیا پائے۔ ابو لہب خوشی دے وچ آ کریں شہادت دی سجے ہاتھ دی جڑی انگل ہے نا، این انگل دا اشارہ لے کے آئے کسی کہ ہون تونی تو میری زر خرید غلام ہمیں لونڈیاں میں تک وہ آزاد کی میں بھتریجے دے جمن دی خوشی ہے، نبی دی ولادت دی خوشی نہ ہے، بھتریجے دے جمن دی خوشی وچ انگل دے اشارے دے نال اون کنیز کو اشارہ دیتے اس کہ تو آزاد ہے۔ جڑے ویلے میرے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمائے، این ابو لہب نے میرے آقا علیہ السلام دے خلاف زبان درازی کی تھی ہے۔ میں او زبان درازی علیہ الفاظ تا اپنی زبان تے نہیں آن سکتا، لیکن اون زبان درازی دا جواب میرے رب نے قرآن دے وچ پوری سورت نازل کر کے عطا فرمایا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ تھی ونین ابو لہب دے ڈوہائیں ہاتھ او تباہ تھی بھی گئے۔ پوری سورہ لہب نازل کر دیتی ہے ان دے خلاف میرے رب نے۔ اے جڑا دشمن کہ جن دے خلاف میرا رب پوری سورت نازل کر دے وے، ان دے مرن دے بعد ان دے گھر والے جو کہیں خواب ڈٹھے، خواب دے وچ او دیدن کہ ابو لہب انتہائی پریشان حالت دے وچ ہے، عذاب دا شکار ہے،
اندر کو پوچھے نے ما فعل اللہ بکا، تیرے نال تیرے رب نے کیا معاملہ کیتا ہے، کیویں گزردی پئی ہے قبر دے وچ؟ ابو لہب آکھن لگے تہاڈے کولو نکھڑ کے میں کوئی سکھ نہیں ڈٹھا، میں انتہائی تکلیف دے وچ ہاں، لیکن ہر سوار دی جوار میری این شہادت دی انگل دے وچوں میں کو پانی دیتا ویندے جڑا میرے واسطے راحت دا سبب بنتا ہے۔ میرے نبی دی ولادت دا صدقہ ایک کافر کو انعام مل ونے، وہ بھی اتنا وڈا کافر، اتنا وڈا بدبخت کہ جیندی مذمت دے وچ سورہ لہب پوری نازل تھی ہے، اون کافر کو بھی یہ انعام ملدا پے کہ ہفتے دے وچ او جیوار جیڑی جیوار میرے نبی دی ولادت ہے اون جیوار او کو راحت ملے، سکون ملے، اور او انگل دے وچ او کو پانی دیتا ونے۔ کافر تھی کہ بھی اگر انعام حاصل کر سکتے تو اساں مومنے کو کتنا انعام مل سی۔ اون بھتریجے دی خوشی منائی ہے، میرے نبی دی خوشی نہیں منائی، اساں نبی آخر و زمان دی خوشی مناؤں، میرے آقا دا میلاد سجاؤں، اپنے گھر کو روشن کرو، اپنے گھر دے وچ جھنڈیاں لاؤ، اپنے گھر دے وچ ضروری نہیں کہ پورا گھر تساں لائٹیں دے نال سجا لے ہو، کم از کم 12 بچے ہی لا چھوڑو 12ویں دے صدقے، چھوٹا جہاں کم ہی کر گنو، ایک جھنڈا ہی گھر دے ہوتے لا کھڑاؤ، چھوٹا جہاں اظہار تا کروں، تھوڑا جہاں مال خرچ کر کے تا دیکھوں، ولی نہ انعام دکھائے کہ کتنا ملتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے امتی کو بہت زیادہ خوش تھی کہ جڑا میرے آقا دی آمد ہوتے خوش تھی وے۔ ساکو چاہیے کہ یہ خوشی جوش و خروش نال مناؤں، ساکو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب دی خوشیاں مناون دی توفیق عطا فرماوے، سچا پکا عاشق بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔